صرف سنتا بھی ذوق سے اور شوق سے، تو لیکن میں نے اپنی مجبوری کی وجہ سے جلدی ٹائم لیا، اور ویسے بھی اس کے بعد محفل اور عروج کی طرف جائیں گی، اس کے بعد آپ پڑھیں گے کوئی سب سے پہلے سیکنڈ ہاف سنات آپ کی ہوگی، پھر صلات کی خطاب، خطبہ اور دعا ہوگی۔ میں نے چونکہ کشمیر جانا ہے، ابھی سفر کرنا ہے، اور کشمیر کی آخری باؤنڈری پہ جانا ہے، اس ضلع میں جانا ہے جو آدھا آزاد کشمیر میں ہے، آدھا مقبوضہ پونچھ ضلع ہے، پونچھ۔ اب وہ بن گیا سندروتی ضلع، سندروتی بن گیا، تو وہ پونچھ ضلع آدھا ادھر ہے آدھا ادھر ہے، تو میں نے وہاں جانا ہے، نہریہ شریف بلوچ، تو اس لیے سفر ابھی کرنا ہے، اس لیے میں نے اجازت لی ہے۔ تو مختصر بات کروں گا، یہ میں یہاں اس پروگرام میں مہمان بن کے نہیں آیا، میں یہاں میزبان ہوں، کئی حوالوں سے میزبان ہوں۔ ایک تو جن لوگوں سے، جن چودھریوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کام لیا ہے، چودھری سعید صاحب اور ان کے جملہ رفقا، جن سے کام لیا۔ آپ سمجھے میں نے یہ جملہ کیوں کہا؟ کیونکہ لوگ کہتے ہیں ہم نے یہ کام کیا، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا۔ میں نے کہا بھائی یہ کام کیے نہیں جاتے، یہ کام لیے جاتے ہیں، یہ کام لیے جاتے ہیں۔ مالک جنہ کو چاہنے نے لے لیتے ہیں، ایک اپنے وقت ناز کرو کہ ساڑھا انتخاب ہو گیا، وگرنہ مالکہ نے کام دے لینا ہی لینا سی، انہوں نے نوکرہ دی کمی نہیں، چاہنے نے کام لے لیتے ہیں۔ اگر انتخاب ساڑھا ہو گیا تو ساڑھے واسطے اس کو بڑی احساس دی اور کوئی گال نہیں۔ ایک تو ان کا ہمارے میاں صاحب سے، یہ ہمارے بڑے بھائی بھی ہیں، ہمارے سرپرست بھی ہیں، ہمارے مخدوم بھی ہیں، ہمارے محبوب بھی ہیں، لیکن جتنا کچھ حیدری صاحب نے میرے بارے میں کہا ہے وہ سارا کچھ ایک ہی جملے میں میں ان کے بارے میں پیش کر رہا ہوں۔ جو ان کے جذبات میرے بارے میں ہیں وہ میرے جذبات ان کے بارے میں، جتنا کچھ انہوں نے مجھ سے سیکھا ہے اتنا کچھ میں نے ان سے سیکھا، جتنی یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں اتنی میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ تو اس لیے چونکہ ان کا اپنا گھر ہے، ان کا اپنا پروگرام ہے، خاص مردوں کا ہے ان کے ساتھ، تو انہوں نے مجھے حکم فرمایا تو میں یہاں بطور میزبان آ رہا ہوں۔ اس حوالے سے بھی، اور یہ جتنے میرے عزیز یہاں بیٹھے ہیں، میں پیر صاحب کو بھی بتا رہا تھا، حیدری صاحب ہیں، ہمارے چشتی صاحب ہیں، ادھر کے استاد ہیں قادری صاحب، یہ قاری محمد سلمان صاحب، یہ علامہ محمد عرفان صاحب، یہ علامہ محمد شہزاد صاحب، اور ان کے بھائی یہ جو یہاں خدمت کر رہے ہیں دین کی، مسجد کی، اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی، حضور کی ختم نبوت کی، یہ نوجوان لوگ کام کر رہے ہیں، یہ میرے عزیز ہیں۔ اس لیے ان کے پاس جب بھی میں آتا ہوں تو مہمان بن کے نہیں آتا، ان کے گھر میں بھی میں اس بات میں اپنے فیصلے مسلط کرتا ہوں جس طرح اپنے گھر میں کر رہا ہوں، جس سے میں نے اپنی مرضی نال کہنا ہے کہ کھانی ہے شے اپنی مرضی نال کھانی ہے، جو اٹھ کے پڑ جانا ہے، لہذا یہاں بھی میں اسی طرح ہوں۔ تو بڑی مختصر بات یہ کریں گے، ایک تو بات یہ ہے کہ بڑے خوش بخت ہیں وہ لوگ، میں ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، ان کے بخت پہ، ان کی قسمت پہ مجھے فخر اور بشک آ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، دیکھیے نا، دولت تو میرے رب نے قارون کو بھی عطا فرمائی تھی، اور دولت حضرت عثمان کو بھی عطا فرمائی تھی۔ اچھا کہہ سکتے ہو سبحان اللہ تعالیٰ؟ میں ڈھائی گھنٹے میں تقریر کرنا، نہ سمجھ آئی تو لاندی تو فائدہ کوئی نہیں، ایک گال کر کے چلا جانا، اگر سمجھ آ جائے جماعت کا مقصد پورا ہو گیا۔ اور میرے بات یہ ہے کہ سمجھ آئیے آپ کو کہ دولت قارون کو بھی ملی اور دولت حضرت عثمان غنی کو بھی ملی۔ اب قارون یہ کہتا تھا کہ میرے علم کی وجہ سے، میرے فن کی وجہ سے، میرے ہنر کی وجہ سے، میری اسٹریٹجی کی وجہ سے، میرا طاقت ہے جس کی وجہ سے یہ دولت مجھے مل رہی ہے، اور کہتا تھا اس پر میرا حق ہے، میرا استحقاق ہے، کسی اور کا کوئی حق نہیں ہے۔ وہ سانپ بن کے اس دولت پہ بیٹھ گیا، اور اللہ فرماتا ہے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے قارون کو بھی، اس کے محل کو بھی، اس کی دولت سے زمین میں دھنسا دیا، اور وہ قیامت تک نیچے دھنستا چلا جائے گا، لیکن دولت میرے مصطفیٰ کے دوہرے داماد، میرے مصطفیٰ کے دوہرے داماد، بولیے نا یار، بولیے نا، میرے مصطفیٰ کے بارے میں سید یار حضرت نے کہا نور کی سرکار سے پایا دو سالہ نور کا، او مبارک
میری نبی نے فرمایا اب میری بیٹی کوئی نہیں ہے، عثمان تیرے ساتھ مجھے پیار ہی کرا ہے، عثمان تیرے اوپر ناز ہی کرا ہے، عثمان تیرے ساتھ تعلق ہی کرا ہے کہ میری 10 بیٹیاں ہوتی، 40 ہوتی، 100 ہوتی۔ یہ تعداد اس کی لیمیٹیشن نہیں ہے، یہ فگر بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جتنی ہم 100 بیٹوں کا مطلب 100 کہنے کا مطلب کیا ہے کہ میری جتنی بھی بیٹیاں ہوتی عثمان کے آنے کے بعد اب میری نگاہوں میں تعداد کے لیے کوئی اور جشن ہی نہیں ہے۔ کیونکہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے، یہ حال کی بات ہے، یہ وقت کی بات ہے، اس کو کہتے ہیں کرنٹ ایشو، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں ہاٹ ٹاپک، اور اس کو کہتے ہیں ہماری زبان میں مقتضی حال، جن کو بندہ یہ بات کرنا ضروری ہے۔ آج یہ بیچارے حضرت عثمان غنی کے آگے آ رہے ہیں سیدنا فاروق اعظم کے، اور آگے آ رہا ہے اسرار نبی کے گھرانے کا۔ سنی میرے نبی کی ہر نسبت سے پیار کرتا ہے، کیونکہ سنی کو اللہ نے پورا دین دیا، سنی کو اللہ نے ادھورا نہیں، ادھورے والے اور ہیں، سنی پورے والے ہیں، سمجھ آئی وہ بول سکتے ہیں۔ سجا پاسا کمزور ہے، حالانکہ سجا پاسا ویسے بھی تگڑا ہوتا ہے کہ پھر پیر سجے پاسے بیٹھے ہوئے تو سجے پاسے اور تگڑا ہونا چاہیے، سجے پاسے سبحان اللہ ایک بار یا کوئی ذرا سارے سبحان اللہ پتہ چلے یار بھائی گل سمجھ آ رہی ہے کہ ادھورے والے اور ہیں، سنی پورے والا ہے، سنی کو اللہ نے پورا دین دیا ہے، دین کا کمپلیٹ پیکج دیا ہے، پورا دین دیا ہے، جن کے پاس یہ ادھورے کا مطلب کیا ہے؟ ادھورا مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں یہ بڑے بڑے سپر سٹور، آج کے دور میں سپر سٹور، یہ پیکیجنگ مال ہے، یہ ایمپوریم مال ہے، یہ میٹرو ہے، یہ میٹرو ہے، یہ بڑے بڑے مال ہیں نا آج کل، اور رواج آج کل تو ہر شہر میں روڈوں پہ وہ مال بنے ہوئے ہیں۔ اس مال کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ بڑا شاپنگ مال ہوتا ہے، وہ سپر سٹور ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ وہاں گیٹ سے انٹر ہو اور اپنی ضرورت کی ہر چیز خرید کے نکل جائیں، آپ کو ہر چیز وہیں ملے گی۔ لکھا ہوتا ہے ہر مال ایک ہی چھت کے نیچے، ایک ہوتا ہے سپر سٹور اور دوسری طرف ہوتا ہے کھوکھا، ڈھابا، ٹھیلا، ریڑھی، یعنی کھوکھا ہوتا ہے پان سگریٹ کا، وہ کہتا ہے پان سگریٹ یہاں سے ملے گا، سبزی مجھ سے نہیں ملے گی، سبزی لینی ہے تو اس ڈھابے پہ چلا جا، سبزی والا کہتا ہے سبزی لے لے، دودھ دہی اگر لینی ہے تو وہاں چلا جا، دودھ دہی والا کہتا ہے کہ میرے پاس جوتا نہیں ملے گا، جوتا لینا ہے تو بازار چلا جا، جوتے والا کہے گا اگر کپڑے لینے ہیں تو فلاں جگہ چلا جا، لیکن سپر سٹور والوں نے باہر لکھا ہوتا ہے کہ ہر مال ایک ہی چھت کے نیچے، یعنی آپ انٹر ہو، جوتا لینا ہو، کپڑا لینا ہو، گراسری لینی ہو، کراکری لینی ہو، ٹی وی لینا ہو، فریج لینا ہو، اگر بیڈ لینا ہو، ہر شے آپ کو وہاں ملے گی۔ لوگوں کے پاس ہے
تک ہر مال ایک ہی چھت کے نیچے لینا ہو تو یا رسول اللہ کہنے والوں کے پاس ہے۔ مجھے ایمان سے بتاؤ آپ میں نے صحیح کیا یا غلط کیا ہے؟ سنیوں نے کہا توحید سے لے کر توحید، رسالت، اصلی توحید، خالص توحید، خالص توحید، کہا توحید بھی خالص ہمارے پاس ہے، نبی کا عشق بھی ہمارے پاس ہے، حضور کی آل کی محبت بھی ہمارے پاس ہے، نبی کے صحابہ کا ادب بھی ہمارے پاس ہے، ولیوں کا پیار بھی ہمارے پورا دین سنی کے پاس ہے، پورا دین سنی کے پاس ہے۔ سنی ہو نا، سنی ہو، اگر کوئی دوسرا بھائی بھی بیٹھا ہے، اگر کوئی ہمارا شیعہ بھائی بیٹھا ہے، یہ میں نے اس لیے کہا نا کہ شیعوں کے ساتھ کہتے ہیں جو ہمارے سنی بھائی بیٹھے ہیں، حالت بیٹھے کو نہیں ہوندے، لیکن انہوں کا طریقہ میں کہتا ہوں جو شیعہ بھائی بیٹھا ہے، میں اس کا ضمیر زندہ ہے تو اس پر دستک دے کے کہہ رہا ہوں، اویا پورے والوں کے پاس کھچل کیوں ہو رہے ہو، پورے والوں کے پاس آ جاؤ۔ پورے والوں کے پاس آؤ۔ چلو ایک بات اور اپنے چلو چھوڑو کہ ان کو میں اپنوں سے ایک بات کہتا ہوں، اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ سنی کے پاس پورا ہے، سنی کے پاس پورا دین ہے، دوسروں کے پاس ادھورا ہے، تو مجھے ایمان سے بتائیں کہ شرمانا اور گھبرانا اور لڑکھڑانا ادھورے والے کو چاہیے یا پورے والے کو؟ عجب بات ہے، آپ امپریس ہو جاتے ہیں، آپ مرغوب ہو جاتے ہیں، آپ ڈیفینسو ہو جاتے ہیں، اور ڈیفینسو تو ادھورے والوں کو ہونا چاہیے، پورے والوں کو تو اوفینسو رہنا چاہیے، سینہ تان کے کہنا چاہیے کہ اللہ کی عزت کی قسم ہے، سچا سچا پتیلا قرآنی امپارشل 24 کیرٹ کا جنتیوں والا دین اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہمیں دیا ہے۔ ایک اور بات میں سمجھا دیتا ہوں، میں نے سادہ انداز میں سمجھاتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ مولوی بڑی مشکل ڈال کے چلے گا، کار کار کے چلے گا، ساڑھے اکتو لان دیں گے۔ میں کہنا پڑے اکتو نہ لان گے، پڑے ویچ پڑے ادا نہ لان گے، تھے رہ جاوے شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری یہ بات۔ ہماری اور آپ کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے، کوئی محلہ داری نہیں ہے، کوئی یاری نہیں ہے، نہ آپ سے کوئی مفاد ہے، اس کے باوجود اگر اتنا دل آ رہا ہو، اپنا جگر پگھلا کے تمہارے سامنے رکھ رہا ہو، تو صرف فرق ایک ہی ہے کہ تمہاری آنکھ مت بچ جائے، عمل بچ جائے۔ ہمیں بھی پتہ ہے جب ہم کڑوی بات کرتے ہیں لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، ہمیں بھی پتہ ہے اس کے بعد جو ہے نا وہ ہمارے حوالے سے کوئی اچھے جذبات نہیں رکھتے، لیکن ہمیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ رشتہ دار وہ ہے، محلہ دار وہ ہے، یار وہ ہے جو محمد عربی کا وفادار ہے۔ اس کے علاوہ نہ کوئی رشتہ دار ہے، نہ کوئی محلہ دار ہے، نہ کوئی یار ہے۔ اب سنو ایک سادہ سی بات، جو بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، یقیناً الحمدللہ ہر مسلمان پڑھتا ہے، 48 رکعتیں بنتی ہیں، 48 رکعت کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ ضرور ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ میں ایک دعا پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ایک آپ
نہیں ہونی ہے، لیکن قبل تکلم انداز بدل تحمیر، ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں۔ آج میں ایک بات آپ کو نئے اینگل سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ علامہ شہزاد حیدری صاحب اینا ورگا سورے خطابت جو میں نہیں لیا سکتا۔ ظاہر ہے میں بڑھا ہو گیا ہے، علی جوان میں ماشاءاللہ، اور کیا ان کا ردم ہے، کیا تسلسل ہے۔ اللہ کریم ان کی حفاظت فرمائے، مزید برکتیں عطا فرمائے، مزید کامیابیاں عطا فرمائے۔ مجھے یہ سن کے بڑی خوشی ہوئی کہ الحمدللہ تقریباً 12 سال ہوئے یہاں پہ مسئلہ جاتے، اللہ کرے ان کی ساری زندگی یہی گزرے۔ یہ کا مطلب نہیں تھا کوئی کام کرنا ہے وہ بھی چنگے بندے ہیں، چلو کام کرنے والے بھی چنگا بندہ، جنہیں کوئی کام کرنا ہے وہ بھی چنگے بندے ہیں۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اللہ چنگیائی دونوں پاسوں قائم و دائم رکھے، ٹھیک ہے؟ آپ سنیے، ایک دن صراط مستقیم 48 مرتبہ دعا مانگتے ہیں، میں بالکل شاعر کر رہا ہوں۔ اب ایک تو وہ جو ہے نا جو کہتا ہے کہ میں ہوں علمی کتابی، میں کہا نہیں تو علمی کتابی نہیں ہے، فنی خرابی ہے۔ نہیں سمجھ آئی، نہیں سمجھ آئی، نہیں سمجھ آئی۔ کوئی منڈے ہو ناراض تو نہیں ہوئے ہو، چھوٹے چھوٹے منڈے اگر انہوں بہت لائک کر دو، پسند کر دو، اگر ہو بھی جاؤ تو کوئی ٹینشن کی گل نہیں ہے، لیکن کاش مجھے گل سمجھو، میں کیا وہ علمی کتابی نہیں فنی خرابی ہے۔ فنی خرابی ہے، اس کا تازہ قرآن کلیم آپ نے سنا ہے، وہ کہتا ہے جی ایک تھے ماما کہنیا ہے، ماما کہنیا ہے کہ میں تو معاف نہیں کروں گی، میں اپنا حق معاف نہیں، یعنی آپ سنیں کتنا کمینہ ہے، کتنا خلیص اور فکر ہے، کتنا باطل ہے، کتنا خبیث اور نفرت ہے وہ شخص۔ کہتا ماما کہنیا ہے جی کہ یہ حاجی صاحب ایک جرم کا ایک فتنہ نواں ایک آیا ہوا ہے، تو انہوں نے شاید نہیں پتا ہونا چاہے، مجھے اپنے آپ پتا ہے، تو وہ کمینہ کہتا ہے کہ